اب ہم مولانا محمد اعظم ندوی جو حیدرآباد سے تشریف لائے ہیں ان سے درخواست کرتے ہیں وہ آئیں اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہنشین پر تشریف فرما علماء کرام اور دانشوران اور سامعین کرام، میرے اس مقالے کا موضوع ہے مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندوی کا نظریہ تزکیہ و احسان ان کی تحریروں کی روشنی میں۔ اس مقالے میں تصوف و احسان پر تمہید کے ساتھ ساتھ تصوف اور سلوک، تزکیہ و احسان جیسے اصطلاحات پر گفتگو ہے حضرت مولانا کی تحریروں کی روشنی میں۔ پھر حضرت مولانا کا نقطہ نظر تصوف کے سلسلے میں کہ حضرت مولانا اسے ایک الہامی فن اور ایک زندہ علم شمار کرتے تھے۔ پھر حضرت مولانا کا جو مزاج و مذاق، پھر تصوف کی قدر و قیمت اور صالحین سے تعلق، حضرت مولانا کا ایک اجتہادی کارنامہ کہ آپ نے علامہ ابن تیمیہ اور دبستان ابن تیمیہ کو بھی تصوف میں شامل کیا، اور طریقہ بیعت اور سلاسل ارباح کے سلسلے میں حضرت مولانا کا نقطہ نظر۔ اس کے چند اقتباسات یہاں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حضرات، تصوف یا احسان نام ہے تزکیہ نفس اور طہارت قلب و نظر کا، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کی صفات جلال و جمال پر غور و فکر اور اس کے نتیجے میں اس کی پسند و ناپسند کو اپنی پسند یا ناپسند بنانے کی انتہائی کوششوں کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ لیکن یہ مقام بلند جہد مسلسل چاہتا ہے اور ایک دل مضطرب کے بغیر ممکن نہیں۔ حسن فروغ شم سخن دور ہے اسد، پہلے دل گداختہ پیدا کرے کوئی۔ لیکن تصوف جان سوز مجاہدات اور دشت خود فراموشی کے چکر لگانے کا نام نہیں۔ بہت سے بے بصر یہ سمجھتے ہیں کہ زبان سے شطحات اور جسم و جان سے کرامات کا ظہور جنید و شبلی اور قرنی و بایزید کا مقام ہے، اور اسی کا نام تصوف و سلوک ہے۔ اس طرز فکر نے تصوف کے سلسلے میں بدگمانیاں پیدا کی ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ رہا نہ حلقہ صوفی میں سوز مشتاقی، فسانہ ہائے کرامات رہ گئے باقی۔ اس نوعیت کی خانقاہیں اتنی عام ہو گئیں کہ عقیدت مندوں اور مریدین و متوسلین کی ایک بڑی جماعت باطنی کیفیات کے اہتمام کو بعد کے ادوار سے جوڑنے لگی، جبکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کی مبارک زندگیوں میں یہ ساری چیزیں روزمرہ کے معمولات میں داخل تھیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمام اصحاب کرام رضی اللہ عنہم قرب نبوت کی شاہراہ پر چلتے ہیں جس میں جذبہ و سلوک اور فنا و بقا درکار نہیں۔ اور صحابہ کرام کے اسی عرفانی نظریے کی شیخ احمد بن ابراہیم واسطی نے خوب تشریح کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر سچی درویشی اور اصل فقیری کی طلب ہے جس کی جڑ مضبوط اور جس کی شاخیں بلند ہوں، تو لازم ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فقیری اور درویشی اختیار کرو اور انہی کی پیروی کرو کہ صاف اور پاکیزہ پانی وہیں ملتا ہے جہاں سے چشمہ پھوٹتا ہے، اور بعد کے آنے والوں کی درویشی نہ اختیار کرو کہ پانی سرچشمے سے دور جا کر گدلا ہو جاتا ہے اور اس کا اصلی رنگ قائم نہیں رہتا۔ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کی بگڑی ہوئی عجمی شکل اور اس کی وجہ سے بعض لوگوں کے اس فن سے تنفر اور بیزاری کو دیکھتے ہوئے ہمیشہ اس بات کا اظہار کیا کہ کاش اس فن کو اس کے اسلامی لفظ تزکیہ و احسان سے یاد کیا جاتا تو یہ تنازع نہ کھڑا ہوتا اور کسی منصف شخص کو اس کی حقیقت سے اختلاف نہ رہ جاتا۔ حضرت مولانا سلوک سلیمانی کے مقدمے میں تحریر فرماتے ہیں، عرصے سے اس کا نام تصوف پڑ گیا ہے، حالانکہ اس کا قرآنی نام تزکیہ اور حدیث و سنت کی اصطلاح احسان ہے، اور بہت اچھا ہوتا کہ علم انہی دونوں ناموں سے موسوم ہوتا کہ بہت سے تنازعات اسی سے ختم ہو جاتے اور بہت سی صلاحیت اور وقت ضائع ہونے سے بچ جاتا۔ بہرحال جیسا کہ خود حضرت سید صاحب نے ایک گرامی نامے میں تحریر فرمایا ہے کہ اصطلاحات تنازع کی چیز نہیں اور ناموں کے اختلاف سے حقیقت نہیں بدلتی۔ حقیقت تو یہی ہے کہ لا مشاحۃ فی الاصطلاح، اگر مفہوم پر اتفاق ہو تو اصطلاح کا فرق باعث نزاع نہیں ہونا چاہیے، لیکن حضرت مولانا نے اس پہلو پر اس لیے زیادہ زور دیا کہ اس کے مثبت پہلوؤں اور اس کی حقیقت کو اجاگر کیا جائے
چونکہ لفظ سے اختلاف ممکن ہے لیکن مقاصد میں اختلاف نہیں ہوگا. اس لیے علامہ یوسف قرضاوی اپنے ایک مقالے میں جس کا عنوان ہے رکائز الفقہ الدعوی عند الامام ابو الحسن الندوی فرماتے ہیں کہ شیخ ابو الحسن نے 2 وجہ سے ربانیہ یا تزکیہ و احسان کی تعبیریں اختیار کی تھیں. ایک تو اس لیے تاکہ وہ تصوف کے لفظ سے گریز کریں، چونکہ بعد کی صدیوں میں یہ لفظ شکوک و شبہات کے دائرے میں آ گیا اور اس میں بہت سی زائد چیزیں شامل ہو گئیں، اور یہ حقائق اور صحیح نظریات پر اصطلاحات کا ظلم ہے. جبکہ تصوف اپنی حقیقت کے اعتبار سے تزکیے کا نام ہے جو رسالت محمدیہ کا ایک شعبہ ہے، یا احسان کا نام ہے جس کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور حدیث میں کی ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ اس روحانی زندگی میں مثبت عناصر کو فروغ دینا چاہتے تھے. یہ ایک اجتماعی روحانیت ہے جیسا کہ ہمارے استاذ بہی خولی نے اس کا نام دیا ہے، اور یہ وہ ربانیت ہے جو زندگی کے لیے کام کرتی ہے، زندگی سے گریز پائی اختیار نہیں کرتی، اور اس سے ایک دوسری زندگی کی کھیتی تیار کرتی ہے، اور وہ خلود و بقا کی زندگی ہے. مستشقین اور مغربی مفکرین نے تصوف کو مسٹسزم قرار دیا، سادھوؤں نے اسے ویدانت اور اشراقیت کا نمونہ سمجھا، اور تصوف کے تزکیہ نفس اور اصلاح اخلاق والے پہلوؤں سے تعرض کیے بغیر صوفیہ کے کشف و کرامات کو ہی تصوف کا نام دیا. حضرت مولانا نے اس غلط فہمی کے ازالے کے لیے بھی اس اصطلاح سے بحث کی، اور یہ حقیقت ہے کہ کبھی ضرورتاً اصطلاح میں تھوڑی سی تبدیلی کا قبول کر لینا ضروری ہو جاتا ہے. اکبر نے کہا تھا کہ ٹکٹ بدست کہیں اب بجائے پابر رکاب، اب اصطلاح کو بدلیں برائے ریل جناب. حضرت مولانا نے ایک طرف شد و مد کے ساتھ اس فن کو تزکیہ و احسان یا فقہ باطن کے الفاظ سے یاد کرنے پر زور دیا، لیکن اس کو کسی پر تھوپنے کے بجائے تصوف و سلوک کی اصطلاح استعمال کرنے والوں کو بھی حق بجانب سمجھا، اور عرف عام کی رعایت میں اسے تصوف بھی کہتے رہے. ایک جگہ لکھتے ہیں کہ طب قلوب و ارواح یا فقہ باطن یا تزکیہ و احسان کا علم، جس کو ہم مجبوراً تصوف کہتے ہیں، تجدید و ارتقاء کے مراحل سے برابر گزرتا رہا. تصوف کے بارے میں مولانا کا نقطہ نظر. حضرت مولانا اسی تصوف کے قائل تھے جو طبیب روحانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے امراض کی تشخیص کے بعد تجویز فرمایا. وہ نسخہ کیمیا اور تیر بہدف علاج تھا اور آج بھی ہے. چنانچہ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے زاد سفر کے مقدمے میں کیا خوب لکھا ہے کہ اگر ریاض الصالحین کو فن تصوف کی مسنون شکل کی کتاب کہی جائے تو بے محل بات نہ ہوگی. اسی تناظر میں مولانا کے نقطہ نظر کا مطالعہ کرنا چاہیے، جس کا بہت کچھ اندازہ تزکیہ و احسان کی اصطلاح سے ہی ہو جاتا ہے. ڈاکٹر محمد عبدالحق انصاری نے یہ تنقید کی ہے کہ حضرت مولانا کے تصوف کی تعریف میں عرفانی پہلو کی جانب واضح اشارہ نہیں ہے. پھر بعد میں خود ہی اعتراف کیا ہے کہ مولانا ندوی نے تصوف کو ایک الہامی نظام کہہ کر ایک طرح سے اس کا اثبات کیا ہے، اور اپنی کتاب تاریخ دعوت و عزیمت کے ان حصوں میں جو شیخ مجدد اور شاہ ولی اللہ سے متعلق ہیں ان بزرگوں کے عرفانی نظریات کا ذکر بھی کیا. حرف آخر. حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے تزکیہ و احسان کا مطالعہ بتاتا ہے کہ تصوف ایک الہامی نظام ہے. نام نہاد خدا بیزار صوفیوں کی تعلیمات کو الگ کر کے اس فن کو دیکھنے کی ضرورت ہے. صوفیہ عارفین قابل احترام ہیں. درجہ احسان کے حصول کے لیے کسی خاص سلسلے سے وابستگی ضروری اور واجبات دین میں سے تو نہیں ہے، لیکن اس فکری انحراف اور علمی کجروی کے زمانے میں کسی مرشد روحانی کی رہنمائی کے بغیر چارہ بھی نہیں. یہ اور بات ہے کہ تصوف کا کوئی لگا بندھا نظام نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ فن ہمیشہ تجدید و تحسین کا محتاج ہے، اور ہر شخص اپنے جداگانہ حالات کے مطابق فیض بقدر استعداد پاتا ہے. توفیق بانداز ہمت ہے ازل سے، آنکھوں میں وہ قطرہ ہے جو گوہر نہ ہوا تھا. السلام علیکم.